تو حضرت مجدد فرما رہے ہیں، اب آگے کل سے مضمون تھوڑا آگے چلے گا انشاءاللہ تعالی۔ حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں گناہ سے بچنے کے بارے میں، ایک زبانی کے 20 گناہ ہیں، جیسے امام غزالی نے لکھا ہے کہ ایک زبان کے 20 گناہ ہیں۔ جب مجھ سے کوئی پوچھے کون کون سے گناہ ہیں، زیادہ سے زیادہ 10 یا 11 گناہ سکوں گا، باقی 9 کا جب مجھے پتہ ہی نہیں اصلاح کس چیز کی، طنز کر رہے ہیں، بہو کو ظلم کر رہے ہیں، دماغ خراب کر دیا، اولاد کا طلاق دے، غلام ہے ہمارے پاس، نوکرانی ہے، ہمارے حق ہیں، ان کے کوئی حق نہیں ہے، ماسی رکھی ہے ہم نے، بیوقوف، یہ گناہ نہیں۔ اس کو آڑ دلانا، اس کے ماں باپ کو برا کہنا، اسے ذلیل کرنا، اپنی بیٹی کے لیے تعویذ لینا، اب یہ وہ گناہ ہے جس پہ نظر، جیسے بد نظری ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بہت بڑی تعداد میں بزرگوں نے فرمایا کہ 2 گناہوں سے دل خراب ہو جاتا ہے، ایک نظر کی حفاظت نہ کرنا اور ایک غیبت۔ فرمایا دل تباہ ہو جاتا ہے اس سے، فرمایا اسی کو لوگوں نے شیر و شکر سمجھا ہوا ہے۔ پھر فرمایا آگے افسوس کہ عوام خواص بھی اس میں مبتلا ہیں۔ جس کا نظر مال پر ہو تو یہ فرعون اور قارون کا ورثہ ہے۔ ایک بزرگ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ میں اس پر راضی ہوں، ہم اس پر راضی ہیں کہ آپ دنیا لوگوں کو دے دیں، ہم آپ سے آپ کی رضا مانگتے ہیں، شریعت اور سنت پر چلنا مانگتے ہیں، ہم اس پہ راضی ہیں چاہے چٹنی روٹی کھائیں۔ آج بھی نشان لگائیں، حضرت مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتاب پر طلباء کے لیے نصیحت، کہاں جا رہے ہو بھائی، آپ کا منصب کیا ہے؟ جو منصب کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے لگ جائے اس نے اپنا منصب چھوڑ لیا۔ ایک آدمی ڈاکٹری کرتا ہے، اس کا منصب ہے کہ میں ڈاکٹری کروں گا، وہ چھوڑ کے پرچون کی دکان کھول دے یا پان کی دکان کھول دے تو کیا کہیں گے؟ اور یہاں اتنا بڑا منصب دین کا، مالداروں سے مروب ہو گئے، اللہ تعالیٰ ناراض، خوش، کچھ پرواہ نہیں۔ اب وہ داڑھی کم ہو گئی، غیر شرعی تقریبات میں جا رہے ہیں، فوٹوگرافی حرام کرا رہے ہیں، گروپ فوٹو ہو رہے ہیں، اسی تصویریں بن رہی ہیں، پرواہ نہیں، عورتیں ساتھ میں، نوکری میں کوئی پرواہ نہیں۔ ایک ان میں سے جھوٹ بھی ہے، 20 میں سے ایک جھوٹ بھی ہے جس کو لوگوں نے ایسا بنا رکھا ہے جیسے نعوذ باللہ ماں کا دودھ ہوتا ہے کہ اس سے کوئی بچا ہوا نہیں ہوتا۔ اجی یہ وہ چیز جھوٹ ہے، جھوٹ وہ چیز ہے کہ کسی کے نزدیک بھی جائز نہیں، حرام بھی ہے، گناہ کبیرہ بھی ہے، اس پر بیان ہو چکا 2 دفعہ۔ اب یہاں جو لکھا ہوا ہے تو وہ پرانا بیان تو نہیں کر سکوں گا نا۔ اور پھر اس کو مسلمان کیسا مزیدار سمجھتے ہیں، حالانکہ جھوٹ کے ذرا سا لگاؤ ہو جانے سے بھی گناہ ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک بچے سے بہلانے کے طور پر یوں کہا کہ یہاں آ جاؤ یہ چیز دیں گے، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ آ جائے تو کیا چیز دو گی؟ انہوں نے دکھایا کہ یہ کھجور ہے میرے ہاتھ میں۔ فرمایا اگر تمہاری نیت کچھ دینے کی نہ ہوتی تو یہ گناہ لکھا جاتا۔ کیسا؟ لے جاؤ ان کو گیٹ پر کہے تو میں فلم دیکھ رہا ہوں، ویڈیو دیکھ رہا ہوں، اس لیے ان کو کہہ دو میں گھر پر نہیں ہوں۔ تو بچہ جا کے بتا دیتا ہے ابا کہہ رہے ہیں میں گھر پر نہیں ہوں۔ یہ بچہ بھی تو جھوٹ سیکھ رہا ہے، میں گھر پر نہیں ہوں، بلکہ بہت سے ایسے بھی بول دیتے ہیں چچا وہ ابا کہہ رہے ہیں میں گھر پر نہیں ہوں۔ اب پرورشی کیا ہوئی؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے تقریباً میرے خیال میں اب تک 25 سے زیادہ بیان ہو چاہے تربیت اولاد کو دین نہ سکھانے کا وبال، حضرت والا کی کتاب 25 میرے خیال میں بیان ہو چکے ہیں، جس میں چند دن پہلے عشاء کے بعد بیان ہوتا ہے، یہ تھوڑا کر کے کہیں کبھی زیادہ بھی ہو گیا۔ فرمایا کہ بیشتی زیور کا 5واں حصہ، 9واں حصہ، 7واں حصہ سے اولاد کی تربیت کرو، 4تھا حصہ اس سے اولاد کی تربیت کرو، یہ نہ سوچو کہ بڑا ہو کر سیکھ لے گا۔ فرمایا کتابوں میں لکھا ہے اس سے کوئی تربیت نہیں ہوتی، آپ تربیت کر کے دکھاؤ، پھر دیکھو یہ اولاد کیسے نکلتے ہیں۔ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ نواسی نے، پوتی نے، بیٹی نے، بہو نے، کہ یہ جہاں سے پھٹا ہوا ہے، جہاں سے کپڑا، ادھر سے گریبان چاک ہے، بیٹی ہے پینٹ شرٹ پہنا ہوا ہے، پوتی نے پہنا ہوا ہے، پورا جسم نظر آ رہا ہے، اچھی لگ رہی ہے، کیونکہ ہندو لڑکی اچھی لگ رہی ہے نا، اس لیے یہ بھی اچھی لگ رہی ہے، بال کٹے ہوئے ہیں، وہ کبھی ادھر اچھل رہی ہے کبھی ادھر اچھل رہی ہے، پینٹ شرٹ پہنا ہوا ہے، لڑکوں کے ساتھ پڑھ رہی ہے، نامحرم کے ساتھ، ان کے ساتھ ڈرامے ہو رہے ہیں، فلموں کے ڈرامے بن رہے ہیں، ہنس رہے ہیں ساتھ میں۔ دل میں جب چوٹ لگی نہیں تو پھر درد دل دکھاؤں کیا؟ نہیں جب کیف و مستی دل میں تو پھر گنگناؤں کیا؟ فرمایا
دیکھا آپ نے، جھوٹ ایسی بری چیز ہے. خیر یہ تو بڑے لوگوں کی باتیں ہیں، اگر اس سے نہ بچ سکیں تو جو کھلم کھلا جھوٹ ہے اس سے تو بچنا ہی چاہیے نا. اور پھر خاص کر روزے میں بھی لوگ جھوٹ نہیں چھوڑتے. دوسرا گناہ زبان کا ہے. ابھی وہ 20 گناہ پورے اس میں نہیں ہے، ابھی وہ اس کی حضرت کی کتاب ہے پیارے شیخ کی، وہ ہے اس میں لسٹ لکھی ہے پوری 20 گناہوں کی. دوسرا گناہ زبان کا ہے کہ لوگوں کے پیٹھ پیچھے ان کی ایسی باتیں کریں جس سے وہ برا مانے، اسے غیبت کہتے ہیں. لوگ یوں کہا کرتے ہیں کہ میاں ہم تو اس کے منہ پر کہہ دیں گے. اجی اگر منہ پر عیب نکالو گے تو کون سا اچھا کرو گے؟ ہاں اتنی بات ہے کہ اگر منہ پر برا کہو گے تو بدلہ بھی پاؤ گے. ایک جگہ حضرت مجدد نے فرمایا، پتہ نہیں یہاں ہے یا نہیں، فرمایا اگر اس کے سامنے کرو نا تو 2 جوتے پہ پڑیں گے. اگر 2 جوتے نہ پڑیں، گریبان پکڑے، وہ بھی نہ ہو تو کہہ تو صحیح بھائی اللہ کو مر کے جواب دینا ہے، نہیں جواب دینا ہے. آپ ایسا غلط بات کر رہے ہیں، مجھ سے پوچھیں، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کیا بات ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا مفہوم، کیا تم اس کو پسند کرتے ہو کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ حضرت پیارے شیخ العرب والعجم رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، حضرت مطلب؟ فرمایا وہ موجود نہیں اور اس کے لیے جو بولنا ہے بول دو، تو مردہ ہوا نا ایک قسم کا، وہ اس کے سامنے بول دو نا، اور پھر اس کو تکلیف بھی ہو اس سے. یہاں تک لکھا ہے کتابوں میں کہ اس کی سواری، چلو اس زمانے میں اونٹ تھے، گھوڑے تھے، آج کار، اس کی سواری، اس کے کاروبار، اس کے گھر، اس کی اولاد، اس کے لیے بھی بات کرنا غیبت میں لکھا جائے گا، اس کو تکلیف ہوگی. ہاں اتنی بات ہے کہ اگر منہ پر برا کہو گے تو بدلہ بھی پاؤ گے. وہ شخص تمہیں برا کہہ لے گا یا اپنے سے اس دھبے کو مٹا دے گا. پیچھے برائی کرنا تو دھوکے سے مارنا ہے. یاد رکھو جیسا کہ دوسرے کے مال کی قدر اور عزت ہے، ایسے ہی بلکہ اس سے زیادہ آبرو کی عزت ہے. دیکھو نا جب آبرو پر بن آتی ہے تو مال تو کیا چیز ہے، جان تک کی پرواہ نہیں رہتی. تو جب دوسرے کے مال ہی پر ہاتھ ڈالنا جائز نہیں تو آبرو پر ہاتھ ڈالنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ مگر غیبت ایسی پھیل گئی ہے کہ باتوں میں معلوم بھی نہیں ہوتا کہ غیبت ہو گئی یا نہیں. اس سے بچنے کی ترکیب تو بس یہی ہے کہ کسی کا بھلا یا برا کچھ بھی ذکر نہ کیا جاوے. ہمارے پاس یہ پرچے چھپے ہوئے ہیں، غصہ ہے اس کا پرچہ، زبان کی 20 آفتیں، اس سے بچنے کا طریقہ، غیبت سے بچنے کا طریقہ. لیکن پرسوں یہ خط تھا بہت عبادت گزار کا، غیبت سے نہیں بچتا، اور جب نہیں بچتا تو آتا بھی نہیں ہوں. پھر میں نے ان کو خط الگ لکھا اس جواب میں، پھر بیان میں 2-3 دفعہ الگ کہا، آنا شروع کر دیا انہوں نے. میں نے کہا آپ کمال کرتے ہو بھائی، اب اگر شوگر میں اچھا کوئی نہیں ہوتا تو علاج تو کرا رہا ہے نا کہ مرض آگے نہ بڑھے. آپ سے غیبت نہیں چھوٹ رہی اور آپ جو ہے آ بھی نہیں رہے ہو کہ مجھے شرم آتی ہے. شرم کی حقیقت کیا ہے؟ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مشکات کی شرح مرکات میں فرماتے ہیں، فَإِنَّ حَقِيقَةَ الْحَيَاءِ أَنَّ مَوْلَاكَ لَا يَرَاكَ حَيْثُ نَهَاكَ. اصلی حیا یہ ہے کہ ہمارا پالنے والا ہمیں بے حیائی کے کاموں میں نہ دیکھے، گناہ کے کاموں میں نہ دیکھے، یہ حیا ہے. میں نے ان سے کہا بھائی کمال کرتے ہو، جو چھوڑنے کی چیز ہے گناہ وہ نہ چھوڑا، اللہ کی ذات کو ہی چھوڑ دیا، نعوذ باللہ. اور پھر بہانہ کیا کہا ہے صاحب کوئی مانتا ہی نہیں ہے. اچھا چلو کوئی نہیں مانتا، ہم تو مانیں، اس میں کیا چیز مانے ہیں؟ ہم تو مانیں، اس میں کیا چیز مانے ہیں؟ آپ خود فیصلہ کر لو آپ. اس لیے اس چیز کی فکر ہونی چاہیے کہ اللہ کو ہم راضی کرنے والے بن جائیں. ترکیب تو بس یہی ہے کہ کسی کا بھلا یا برا کچھ بھی ذکر نہ کیا جائے، کیونکہ بھلائی کا ذکر بھی اگر کرو گے تو شیطان دوسرے کی برائی تک پہنچا دیتا ہے اور کہنے والا سمجھتا ہے کہ میں بھلائی کا ذکر کر رہا ہوں، حالانکہ برائی کے مل جانے سے وہ بھلائی بھی کرکری بےکری ہو جاتی ہے، بےکری ہو جاتی ہے. اجی حضرت آپ کو تو اپنے ہی کام بہترے ہیں. انداز دیکھا حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کا، اجی حضرت آپ کو تو اپنے ہی کام بہترے ہیں، پہلے ان کو پورا کیجئے، آپ کو دوسرے کی کیا پڑی. اور گناہ ہونے کے سوائے غیبت میں کچھ مزہ بھی تو نہیں. اور دنیا میں نقصان یہ ہے کہ جب دوسرا آدمی سنے گا تو عداوت دشمنی پیدا ہو جائے گی، پھر آپ خود سمجھ لیجئے اس کا کیا اثر ہوگا. اسی طرح زبان کے بہت گناہ ہیں، سب سے بچنا ضروری ہے. ایک گناہ روزے کے ساتھ خاص ہے، وہ یہ کہ حرام مال سے روزہ افطار کیا جاوے. بڑے تعجب کی بات ہے، خیال تو کیجئے کہ اس مہینے میں حلال کھانا بھی ایک وقت تک چند گھنٹوں تک حرام ہو گیا. پھر یہ کون عقل کی بات ہے کہ دن بھر تو اسے لوگ چھوڑے رہیں اور شام کو حرام سے افطار کریں.
اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ عطا فرمائے، اپنا قرب عطا فرمائے. سبحان اللہ. اس لیے بعض کے لوگوں کے دماغ خراب ہیں اور کہتے ہیں کہ رزق کے حلال تو پایا نہیں جاتا سوائے اس لیے کہ دریا سے مچھلی شکار کر کے کھائی جاوے یا سبزی کھا کر یا گھاس چر کر پیٹ بھر لیا جاوے، اور اس کے بارے میں کچھ قصے مشہور کیے ہوئے ان شاء اللہ تعالی بعد میں. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے عمل والا بنا دے، عافیت کی حیات نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے دوسروں کے عیب دیکھنے کی بجائے ان کی نیکیاں دیکھیں اور اپنی نیکیاں دیکھنے کے بجائے اپنے عیب دیکھیں. آپ کو یاد ہوگا، واقعہ سنایا تھا، موقع نہیں ہے، صرف ایک جملہ سنا دیتا ہوں. جب حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وہ طالب علم آیا تھا شکایت لے کے بوڑھے خانسامہ کی، یاد ہوگا نا، تو حضرت نے کیا ڈانٹا تھا؟ بھاگو یہاں سے، میرے پاس دوسروں کی شکایتیں مت لگایا کرو، میرے پاس اپنی شکایتیں لگایا کرو، اصلاح فرض ہے، اپنی فکر کرو. اور پھر ان کو ڈانٹ کے فرمایا جاؤ بوڑھے سے معافی مانگو. جب بوڑھا آیا کہ میں نے طالب علم نے اس طرح کیا، فرمایا خاموش، میرے پاس دوسروں کی شکایت مت لایا کرو، اپنی شکایت لایا کرو. ادھر ان کو فرمایا بوڑھے سے معافی پڑھو، اعظم الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے. ادھر بوڑھے سے فرمایا تمہیں شرم نہیں لگتی؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے، تمہارے لیے تو سعادت ہے ان کے لیے کھانا بنانا، جاؤ اسے معافی مانگو. اس کو اصلاح کہتے ہیں، مکھن لگانے کو تھوڑی اصلاح کہتے ہیں کہ ڈر کر سچ بولا ہی نہیں، بس میں اگر سچ بولوں گا کل سے وہ آئے گا نہیں، نہ آئے تو نہ آئے، ہر ایک کی مرضی ہے. اور رفیع اللہ ٹھیک ہے، لے لیجیے گا ان سے، طیب سے. لڑکوں سے احتیاط کرنے کے بارے میں پہلی دفعہ یہ مضمون بیان ہوا تھا کل. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.